أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں مکمل 19واں پارہ مکمل سماعت فرمایا بذریعہ تراویح، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی حکم سے. تو اس پارے کے اندر تقریباً 3 صورتیں ہیں، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل. تو ان دونوں صورتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ذکر فرمایا. سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، یعنی مکی صورت سے مراد جو صورت مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہتے ہیں، اور جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہتے ہیں. ویسے تو گنتی کے اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، تو مکمل 114 صورتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو اس پارے کے اندر جو سب سے پہلا سورۃ الفرقان مکی دور کے زمانے میں درمیانی حصے میں نازل ہوا. اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراض کر رہے تھے اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کی. سب سے پہلی بات، جو عقلی اور نقلی دلائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے اور قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے تعلق سے جو اعتراضات خصوصاً کفار و مشرکین کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور یہ ایسے نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے. اگر کتاب نازل کی گئی ہے تو تھوڑا تھوڑا بلکہ کیوں نازل کی گئی ہے؟ جیسا کہ اب سے پہلے جو انبیاء گزرے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، ان پر ایک دم سے اللہ رب العالمین نے سائر صحیفہ نازل فرمائے، یعنی ایک مکمل کتاب ان کے اللہ رب العالمین نے دی. لیکن ایک ایسے آخری نبی ہو سکتے ہیں جن پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے یا تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہو رہی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یا اس سورت کے اندر وضاحت کر دی کہ کیوں ہم قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اور کیوں ہم نبی کو بشر یعنی انسانوں میں سے بھیجا اور ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں بھیجا. اللہ رب العالمین سورت کے اندر واضح کر دی. سب سے پہلی بات اس پارے کے اندر جیسا اللہ رب العالمین نے سورۃ فرقان کا آیت نمبر 1 فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے ہو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا سب سے پہلی بات کہ کیوں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور کس پر نازل کیا، اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے اس پر اللہ رب العالمین نے وضاحت کی. پہلی بات یہ ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، اس سے مراد اللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد نزل الفرقان، فرقان سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ تمہیں، لیکون للعالمین، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، دونوں جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرائے. قرآن کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اور کس کے ساتھ بھیجا ہے اور کس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے نہ کہ فرشتے. تو واضح کر دیا کہ ہم نے اس لیے انسان کو چنا ہے تاکہ تم کل کے دن یہ اعتراض نہیں کرو گے. اگر اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا شریعت کے سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، تو اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، نہ ان کے کوئی بیوی بچے ہیں، نہ ان کا کوئی گھروبار ہے، نہ ان کا کوئی لین دین ہے، یہ نہ اپنے ان کی مصروفیات اور نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لیے آسان ہے اللہ کی عبادت کرنا ہو یا قرآن مجید پڑھنا ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں بندوں پر اس لیے نازل کیا، بندے پر، تاکہ وہ تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، تمہاری طرح اس کے اہل ویال ہے، جس طرح تمہاری مصروفیات ہے اس کی بھی مصروفیات ہے. وہ سارے مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے، یعنی وہ سارے مصروفیات کو ادا کرتے ہوئے میرے اس قرآن مجید کو واضح طور پر وہ تمہیں سمجھاتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس پارے میں اور خصوصاً سورۃ الفرقان میں مشرکین مکہ، یعنی مشرکین جو اپنے لیے ایک معبود بنا کے رکھے ہیں
چاہے وہ یہ مورتیوں کی شکل میں ہو یا قبروں کی شکل میں ہو, ان کے اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ایک مکھی کے پر کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریکا فی الملک وخلق خلقا. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ وہ ذات اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا. جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے واضح طور پر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا خالق اور مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو جو لوگ شریک بنا رہے ہیں, جو صفات یا جو احکامات یا جو کرامتیں اللہ رب العالمین کی ہیں, یا جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے, یا جو تعظیم اللہ رب العالمین کی ہے, وہ تعظیم کسی اور کے ساتھ اگر کوئی شخص ٹھہراتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ لوگ بے بس ہوں گے, لاچار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سارے معبودان باطلہ کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے انہیں حکم دیا تھا کہ تمہارے مرنے کے بعد یا تمہارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری عبادت کرو, میری تعظیم کرو, میری طرف متوجہ ہو, مجھے سجدہ کرو یا مجھ پر نظر و نیاز کرو, کیا تم نے حکم دیا تھا؟ تو وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ اللہ رب العالمین ساتھ کہیں گے پاک ہے تیری ذات, سبحانک اللہ, تیری ذات پاک ہے. اے اللہ, ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نہ ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا, نہ اس بات کی ہمیں تعلیم دی تھی. تو ایسے موقع پر کفار جو آج کے مشرکین ہیں یا اس زبانی جاہلیت میں جو مشرکین تھے یا کفار تھے جو اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا کرتے تھے, وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن مجید کی بات کو مان لیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی کچھ صفات کو ذکر کیا ہے. کیسے ہوتے ہیں عباد الرحمن, کون ہیں اللہ کے بندے؟ سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, جب جاہل لوگوں سے ان بات کرتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ میرے وہ بندے وہ ہیں رحمان کے بندے. اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ذات کی طرف مقرب کرتے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. نرمی کے ساتھ چلنے سے مراد یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں ہر چیز سے مالا مال کیا ہے, تو اس مالا مال کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر نہ تکبر پیدا کرتے ہیں نہ کبر پیدا کرتے ہیں, بلکہ عاجزی و ان کے سارے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی زمین پر چلتے ہیں. پہلی صفت. یہاں پر دوسری صفت یہ فرمائی کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. اس سے مراد تہجد ہے اللہ رب العالمین کے بندے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب, ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے اور بے شک وہ بڑی ہی بری جگہ ہے جس کا اقامت کی جگہ ہے, یعنی کھڑے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے جہنم کی جگہ. تو رحمان کے بندے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں. اور تیسری صفت اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی یہ فرمائے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں, یعنی ان کا خرچ درمیانی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر نوازا ہے تو خوب لوٹاتے بھی نہیں, یعنی خوب نہیں لوٹاتے, بلکہ جہاں پر ضرورت ہو, جتنی مقدار میں ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہمارا اس دولت سے نوازا ہے تو اس کے اندر کنجوسی بھی نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہیں تسلیم کرتے اور کسی کی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایک شخص کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی ایک نفس کو بچایا یا کسی ایک نفس کی جان کو بچایا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی صفات اور خصوصاً عباد الرحمان کی صفات کو یہاں پر تذکرہ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ انہیں رب کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کی دل اللہ کے خوف سے ترترا جاتے ہیں, خوف کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہمیشہ پناہ طلب کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی آیتیں انہیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں. تو محترم سامعین کرام, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اس پارے کے اندر سورۃ النمل جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں, اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جو ہم نے بارہا سنا ہے, لیکن وقت زیادہ نہیں دیتا.
انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مزید کبھی اور موقع دیا تو اس کے تعلق سے تفصیل گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین مجھے اور آپ کو عباد الرحمن کے جو بندوں کی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تیرے ساتھ تیرے ذات میں کسی اور کو شریک نہ بنائے اور تیری خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.